آج ہمارے سامنے کتاب ہے عکس غالب اور اس کے مصنف ہیں، تحریر کرنے والے ہیں ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب، ملتان سے ان کا تعلق ہے۔ اس کتاب پر روح الامین صاحب، جن کو اردو کا مدار المہام کہا جاتا ہے، اردو کے حوالے سے ان کی لازوال خدمات ہے۔ روح الامین صاحب نے اس پر تبصرہ کیا ہے، سیر حاصل تبصرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں روح الامین صاحب کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کتاب میں ہے کیا، کس کس کا تذکرہ ہے، اور کتاب میں ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب نے کیا کچھ لکھا ہے۔ غالب کے بارے میں تو ہم نے ہمیشہ ہی سنا ہے، ان کی تعریفیں سنی ہیں، لیکن ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب کی طرف سے دنیا کے بہت بڑے شاعر اسداللہ غالب کی شخصیت کے دونوں پہلو سامنے رکھے ہیں، مثبت پہلو بھی اور منفی پہلو بھی، تاکہ پڑھنے والے کو اندازہ ہو سکے ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ روح الامین صاحب نے اس پر ڈاکٹر پتافی کے حوالے سے بھی، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے، کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، کہاں کہاں پہ انہوں نے ملازمت کی، اور کس طرح سے انہوں نے ترقی کی منازل طے کی، یہ سارا کچھ بھی کتاب کا حصہ ہے۔ آئیے روح الامین صاحب کی زبانی اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ فکر غالب کا یہ اعجاز ہے کہ تقریباً 2 صدیاں ہونے کو ہیں، مگر صاحبان علم و دانش ہنوز فکر غالب کی عقدہ کشائی میں مصروف ہیں۔ غالب کی شخصیت اور فکر و فن پر بہت زیادہ لکھا گیا، اتنا کہ اب غالبیات کی معروف تنقیدی اصطلاح کی صورت اختیار کر لی ہے، غالبیات نے معروف تنقیدی اصطلاح کی صورت اختیار کر لی ہے، لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ غالب پر نئی کتاب یا مقالہ پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اس کے بعد مزید لکھنے کی گنجائش نہ ہوگی، لیکن اہل نظر کوئی نہ کوئی نکتہ پیدا کر ہی لیتے ہیں۔ یوں غالب پر خامہ فرسائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فکر و نظر اور افکار و تصورات کے لحاظ سے غالب شجر سایہ دار کی صورت اختیار کر چکے ہیں تو اسے مبالغہ نہ سمجھا جائے۔ ڈاکٹر شکیل پتافی کی کتاب عکس غالب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ڈاکٹر شکیل پتافی 9 دسمبر 1961 کو کوٹ مٹھن تحصیل و ضلع راجن پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ادھر سے ہی حاصل کی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایم فل اور 2007 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پاکستان میں غالب شناس تحقیق و تنقید کے زیر عنوان ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ پروفیسر آف اردو گریڈ 20، پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج راجن پور اور بطور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز راجن پور خدمات انجام دے چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے 2014 میں ان کی علمی و ادبی خدمات کے پیش نظر انہیں بابا اردو مولوی عبدالحق کے ایوارڈ سے نوازا۔ ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے 2 درجن سے زائد مقالہ جات ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں لکھے جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل پتافی ممتاز شاعر ہونے کے علاوہ مستند ادیب، نقاد، محقق، مورخ اور مفسر قرآن کی حیثیت سے بھی جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل پتافی کی 14 کتب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ نمبر 1 پچھلے پہر کی دستک اردو غزلیں ہیں یہ 1984 میں۔ آنکھ بے خواب عذاب سرائیکی شاعری ہے یہ 1997 میں یہ کتاب سامنے آئی۔ نمبر 3 شکست شام سے پہلے اردو غزلیں ہیں 2007 میں۔ نمبر 4 نئے امکانات تحقیق و تنقید 2008۔ نمبر 5 جنوبی پنجاب میں اردو شاعری تحقیق ہے یہ 2008 میں شائع ہوئی۔ نمبر 6 سرائیکی ادبی مقالات تحقیق و تنقید ہے یہ 2008 میں یہ بھی شائع ہوئی۔ نمبر 7 کلام بے کس تدوین 2009 میں یہ شائع ہوئی۔ نمبر 8 پرندے خود کلامی کرتے ہیں اردو نظمیں ہیں 2010 میں شائع ہوئی۔ نمبر 9 پاکستان میں غالب شناسی تحقیق ہے یہ 2014 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب پر اکادمی ادبیات پاکستان نے بابا اردو مولوی عبدالحق ایوارڈ سے نوازنے کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کو 1 لاکھ روپیہ نقد انعام بھی دیا۔ نمبر 10 تہذیبی خد و خال تحقیق ہے یہ بھی 2015 میں شائع ہوئی۔ نمبر 11 اردو ادب اور مغربی رجحانات تحقیق و تنقید ہے 2015 میں شائع ہوئی، اور ان کی 12ویں کتاب ہے بانجدہ فیض یہ تدوین ہے 2018 میں شائع ہوئی، اور 13ویں کتاب ہے ڈسٹرکٹ گزٹیئر راجن پور 2021 میں شائع ہوئی۔ ان کے علاوہ عکس غالب حال ہی میں تازہ کتاب منظر عام پر آئی ہے۔
پاکستان میں غالب شناسی کے بعد ڈاکٹر صاحب کی کتاب عکس غالب بھی غالب سے محبت کا اظہار ہے۔ عکس غالب کم و بیش تحقیقی نوعیت کے 15 مضامین پر مشتمل ہے۔ روح الامین صاحب اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آغاز میں گفتار میں ہوئے کی عنوان سے ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحریر ہے۔ کتاب میں شامل موضوعات کے بارے میں ڈاکٹر شکیل پتافی لکھتے ہیں، مرزا غالب کی زندگی میں جہاں ان کی تعریف و توصیف میں بہت کچھ لکھا گیا، وہاں ان کے خلاف لکھے جانے والے روایت بھی قائم ہو گئی، جس کے نتیجے میں غالب شکنی ایک الگ موضوع کی حیثیت اختیار کر گئی۔ چنانچہ اس کتاب میں کچھ مضامین غالب کے حق و تائید میں اور کچھ تاریخی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے برعکس ہیں۔ اس طریقہ کار سے غالب کی شخصیت کے دونوں پہلوؤں کا مکمل احاطہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کتاب کے مطالعے سے غالب شناسی کی نئی راہیں دریافت ہوں گی، روح الامین صاحب کہتے ہیں کہ اور دوسرا اس سے غالب کو سمجھنا کافی آسان ہو جائے گا۔ بلا شبہ اختلاف رائے کا ہونا بے حد ضروری ہے، اس سے زندگی اور ادب دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ غالب کو خود بھی اس بات کا احساس تھا، اسی لیے غالب نے کہا تھا، غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ عکس غالب کے 15 موضوعات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کل 16 موضوعات ہیں۔ نمبر 1، پاکستان میں غالبیات کے 75 سال۔ نمبر 2، غالب اہل قلم کا تخلیقی محرک۔ نمبر 3، کلام غالب کی تفہیم کا مسئلہ۔ نمبر 4، اردو زبان و ادب اور مرزا غالب۔ نمبر 5، غالب اور قضیہ برہان۔ نمبر 6، غالب کے فارسی کلام کے منظوم اردو تراجم۔ نمبر 7، غالب کی سائنسی شعور ایک جائزہ۔ نمبر 8، مالک رام کا غالبیاتی سرمایہ۔ نمبر 9، غالب کے محمل اور مسروقہ اشعار۔ نمبر 10، افکار غالب کا مستقبل۔ نمبر 11، کلام غالب ہمترا تنظیمیں اور خمسے۔ نمبر 12، غالب شکنی میں تذکر و معاصر اخبارات کا کردار۔ نمبر 13، غالب پر پہلی سنجیدہ کتاب یادگار غالب۔ نمبر 14، 3 غالب شکن اور 15 10 غالب شناس۔ عکس غالب پر ایک نظر کے عنوان سے ممتاز نقاد اور ادیب ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری کی تحریر شامل ہے۔ روح الامین اپنی تحریر اور اپنے تبصرے میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری صاحب لکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی عکس غالب غالبیات میں ایک اہم اضافہ ہونے کے جملہ تقاضے پورے کرتی ہے۔ میرے نزدیک یہ تصنیف غالب کے ان طرفداروں کے لیے کسی ارمغان سے کم نہیں جن کی سخن فہمی طرفداری پر ہمیشہ رہتی ہے۔ میں اس کتاب کا کشادہ دل اور کھلے بازوؤں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ عکس غالب کا انتساب بھی ڈاکٹر شکیل پتافی نے اپنے استاد ذی فخر ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری کے نام کیا ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے استاد ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری کی رہنمائی کے بغیر غالب شناسی کا سفر آسان نہ ہوتا۔ عہد حاضر کا غالب شناس کے عنوان سے ممتاز ادیبہ ڈاکٹر رافعہ ملک کی تحریر بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر رافعہ ملک نے بجا طور پر لکھا، ڈاکٹر شکیل پتافی صاحب کی زبان شفاف اور اسلوب نہایت پر اثر ہے۔ وہ زیر بحث موضوع کو حوالوں کی مدد سے مدلل بناتے ہوئے منطقی استدلال سے کام لیتے ہیں۔ غالب کے حوالے سے یہ ان کی دوسری کتاب جو میرے نزدیک ذخیرہ غالبیات میں اہم اضافہ ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اس کتاب کی تفہیم سے جہان مرزا غالب کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں رہے گی۔ روح الامین صاحب اپنی تحریر میں مزید کہتے ہیں کہ مجھے توقع ہے کہ غالبیات کے موضوع پر یہ اپنی نوعیت کی منفرد اور قابل مطالعہ اور استفادہ تصنیف ہے جو طلباء و اساتذہ کے لیے یکساں مفید ہے۔ یہ کتاب غالب پسندوں میں اپنی جگہ ضرور بنائے گی اور یادگار رہے گی۔ غالب سے سنجیدہ دلچسپی رکھنے والے قارئین، اردو ادب کے اساتذہ اور طلباء اس کتاب کو نہ صرف اپنے لیے مفید پائیں گے بلکہ یہ کتاب جامعات کے اساتذہ اور طلباء کے ضروری حوالہ کی کتاب ثابت ہوگی۔ آخر میں مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر شکیل پتافی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور غالبیات کے حوالے سے علم و ادب کی دنیا میں مزید اضافہ کرتے رہیں گے۔ بقول غالب، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے سید روح الامین کا تبصرہ کتاب پر سیر حاصل تبصرہ رکھا۔
آپ آ جاتے ہیں اس کے صفحات کی طرف۔ عکس غالب کے 176 صفحات ہیں اور اس کی قیمت کی بات کرتے ہیں۔ علامہ عبدالستار اعظم صاحب کی کتابیں آپ دیکھ لیجئے، وہ بڑی زبردست، بڑی خوبصورت کتابیں مارکیٹ میں لاتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بھی ہزاروں میں ہوتی ہے۔ ایک کتاب کی قیمت تو انہوں نے 90,000 روپے رکھی تھی، 30,000 روپیہ، 15,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، اتنی ان کی کتابوں کی قیمت ہوتی ہے، لیکن اس کی قیمت بالکل معمولی ہے۔ عکس غالب کتاب کی قیمت ہے 790 روپے، صرف 790 روپے، اور یہ آپ کو دستیاب کہاں سے ہوگی؟ یہ آپ کو ملے گی بکس اینڈ ریڈرز ملتان۔ اس کتاب کے پبلشر ہیں بک اینڈ ریڈرز ملتان، تو یہاں سے آپ کو کتاب یہ مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔